اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ بے شک اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے جو آپ کے ہاتھ کے اوپر اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خواب دیکھا کہ وہ حرم شریف میں مکے میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ مدینے میں تھے، وہاں عمرہ کیا ہے، احرام کی حالت میں ہے، قربانی کی ہے، بال ترشوائے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم نے بعض نے بال کٹوائے ہیں، پھر وہاں سے تشریف لائے ہیں۔ آپ نے منادی فرما دی، صحابہ رضی اللہ عنہم 1400 آپ کے ساتھ ہو گئے اور مدینہ منورہ سے آپ تشریف لائے۔ مکہ مکرمہ جب تشریف لے آئے اور حدود حرم میں داخل ہونے والے تھے کہ حدیبیہ ایک جگہ ہے، اسی مقام پر مکے کے قریش کے سرداروں نے آپ کو روک دیا کہ آپ حرم کے حدود میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ میں احرام کی حالت میں ہوں، جانور قربانی کے میرے ساتھ ہے، تلواریں نیام کے اندر ہے، دوسرے کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ نہیں مانے کہ اس سال عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر ایمبیسڈر بنا کر مکہ مکرمہ قریش مکہ کے پاس بھیجا۔ وہ وہاں پہنچے، وہاں لوگوں سے باتیں کی، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ آپ نے یہ بھی حکم فرمایا تھا کہ جو ضعیف کمزور مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ گئے ہیں ان کو بھی سمجھا دیں، تسلی دیں کہ بس فتح قریب ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جیت عطا فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان سے ملنے کے بعد مکہ کے قریشیوں نے یہ کہا حضرت عثمان سے کہ تم طواف کر لو، اور ان کو روک لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت پیش کیا، وفاداری کا ثبوت پیش کیا، غیرت ایمانی کا، غیرت اسلام کا ثبوت پیش کیا، اور کہا کہ جب تک میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کر لیتے میں عثمان کبھی طواف نہیں کر سکتا۔ ان کے اس آفر کو گویا ٹھکرا دیا، کوئی اس کی اہمیت نہیں دی۔ حالانکہ سالوں ہو گئے تھے جب کعبہ کا طواف نہیں کیا تھا، یہیں کے رہنے والے تھے، پلے تھے، بڑھے تھے، اشراف قریش میں سمجھے جاتے تھے۔ جب ان کو روک لیا مکے کے قریشیوں نے، اور پھر افواہ اڑا دی گئی کہ عثمان غنی کی شہادت ہو گئی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر کیا تھا، جوش آ گیا صحابہ رضی اللہ عنہم کو، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیڑ کے نیچے جو بہت بڑا تھا، اس کو عربی زبان میں سمورہ کہا جاتا ہے، خاردار پیڑ تھا، کانٹے والے تھے، اس کے نیچے بیٹھ کر اپنا یہ دایاں دست مبارک کو ایسے رکھا اور بایاں دست اقدس کو اس کے اوپر رکھا، یعنی بائیں ہاتھ کو دائیں مبارک ہاتھ میں رکھا، اس کے نیچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ لگایا، اور 1400 صحابہ رضی اللہ عنہم نے پھر اس کے بعد آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ یہ بایاں ہاتھ آپ نے حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا تھا۔ اللہ کو یہ ادا آقا کی اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی اتنی پسند آئی کہ اس کو بیعت رضوان کہا، یعنی اللہ نے ان تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو جنت کی خوشخبری اور اپنی رضامندی کا پروانہ اور سرٹیفکیٹ دے دیا۔ قرآن میں یہ بات بیان فرما دی گئی، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، بے شک اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اس بڑے سے پیڑ کے نیچے۔ سمرہ کا لفظ عربی زبان میں پیڑ کے لیے کہا جاتا ہے جو ببول کا غالباً پیڑ تھا۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ ان کے دلوں کی کیفیت کو جان گیا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ،
پھر اللہ نے ان کے دلوں میں اطمینان نازل فرما دیا، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور جلد ہی آنے والی فتح کی گویا ان کو کی خوشخبری سنا دی، ان کو انعام دیا کہ بس خیبر فتح ہوگا، بس کچھ دنوں کے بعد مکہ بھی فتح ہوگا، اور اس طرح کی خوشخبریاں سنا دی گئی۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور بہت ساری غنیمتیں حاصل ہوں گی جس کو یہ لیں، اور اللہ تبارک و تعالی بہت ہی غلبے والا، حکمت والا ہے۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بہت ساری غنیمتیں جس کو تم حاصل کرو گے، لوگے، یعنی خیبر فتح ہوگا، وہاں غنیمتیں ملیں گی جس کو تم حاصل کرو گے اور اپنے درمیان تقسیم کرو گے، اور اللہ نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب مسلمانوں نے خیبر کا رخ کیا کہ اس کو چل کر فتح کریں، تو خیبر کے جو حلیف تھے اسد اور غطفان، یہ دونوں قبیلوں نے چاہا کہ مدینہ منورہ جو مسلمانوں مردوں سے خالی ہے، چل کر ان کے اوپر عورتوں پہ حملہ کر دیں اور ان کو ذلیل و رسوا کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کے اندر رعب اور خوف ڈال دیا، اور وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے سے باز آ گئے، رک گئے۔ اسی کا اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ یہ ایک مومنوں کے لیے نشانی ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا فرما دیا۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور وہ تمہیں سیدھی راہ پر چلا دے، سیدھی راہ دکھا دے، اور وہ تمہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور ایک اور فتح ہے، یا تو فتح مکہ یا فارس اور روم کی فتح کی طرف اشارہ ہے، جس کے اوپر تم قادر نہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے احاطے میں لی ہے، یعنی اللہ کے قبضے میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اگر یہ کفار کافر لوگ آپ سے لڑیں گے تو ضرور بھی ضرور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، اور پھر یہ لوگ نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ اپنا کوئی مددگار پائیں گے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا یہ دستور زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور تم اللہ کے دستور میں بدلاؤ کبھی نہیں پاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، وہی اللہ جس نے تمہارے ہاتھوں کو ان سے اور ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، بطن مکہ میں، وادی مکہ میں، وادی حدیبیہ میں جس کو کہا جا سکتا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مدینہ منورہ سے مکہ تشریف لائے، حدیبیہ کی جگہ پر قیام فرمایا، حدود حرم میں داخل نہیں ہونے پا رہے تھے، اس موقع پر مکہ کے قریشیوں نے 80 نوجوانوں کو جو ہتھیار بند تھے، ہتھیاروں سے لیس تھے، وہاں بھیجا۔ وہ لوگ جبل تنعیم پہاڑ سے اتر کر آپ پر اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم پر حملہ کرنا چاہا، مگر اللہ نے ان کے وار کو خالی فرما دیا، اور وہ خود گرفت میں آ گئے صحابہ رضی اللہ عنہم کے۔
صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان کو گرفتار کر کے آقا کے حضور میں پیش کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں مجرم، دشمن۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ رؤوف الرحیم تھے، رحمت للعالمین تھے، سب کو معاف فرما دیا، سب کو معاف فرما دیا۔ قرآن نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے، من بعد ان اغفرکم علیہم، اس کے بعد کہ تم ان کے اوپر غالب آ گئے تھے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تبارک و تعالی کفار مکہ کے تمام اعمال کو دیکھتا ہے، اس سے باخبر ہے۔ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله، وہی ہیں جنہوں نے کفر کیا اور مسلمانوں کو یعنی تمہیں مسجد حرام سے روکا، اور وہ قربانی کے جانور جو ان کے ساتھ تھے ان کو اپنی جگہ پہنچنے سے، یعنی حدود حرم جہاں ذبح کیا جاتا ہے وہاں پہنچنے سے ان کو بھی روکے رکھا۔ اور اگر مومن مرد اور مومن عورتیں مکۃ المکرمہ کے اندر نہ ہوتیں، لم تعلموہم، جن کو آپ نہیں جانتے کہ کون کون لوگ ایمان لا کر چھپا کر اپنے ایمان کو بچائے ہوئے مکے میں قریش مکہ کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، بے بسی کی، مجبوری کی، غریبی کی، کمزوری کی، ان تطؤوہم فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، تو ایسا ہوتا کہ کہیں آپ ان کو رونٹ ڈالتے، یعنی اگر آپ حملہ آور ہوتے تو جہاں کفار و مشرکین دنیا سے جاتے کہیں وہ مومنوں کو بھی تکلیف آتی، اور خدا نخواستہ ایسا بھی ہو جاتا کہ کہیں وہ انجانے طور پر آپ کے خلاف ایکشن لیتے تو کہیں آپ کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما کر حدیبیہ کے مقام پر ہی معاملے کو رفع دفع کرا دیا کہ نہ مسلمان مکے میں داخل ہوں گے، نہ کوئی جنگ کا واقعہ پیش آئے گا۔ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ اللہ داخل کرے اپنی رحمت میں جسے چاہے، یہ اصل منظور تھا خدا کو۔ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اگر وہ جدا ہو جاتے یعنی ممتاز ہو جاتے، یعنی جو مکۃ المکرمہ کے اندر مومنین اپنے ایمان کو چھپائے زندگی گزار رہے تھے، کمزوری اور بے بسی کا عالم تھا، اگر وہ غالب آ جاتے تو پھر معاملہ کچھ اور ہی ہوتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ہم ضرور فرما رہا ہے کہ ہم ان کافروں کو دردناک عذاب دیتے، یا تو جنگ کے نتیجے میں وہ مارے جاتے، یا پھر وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں قید کرا کے آپ کی خدمت میں لائے جاتے۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین۔ اللہ فرما رہا ہے، یاد کرو اس وقت کو جب کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلی ہٹ دھرمی کو باقی رکھا تھا کہ ہم کسی حال میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ دوستوں کو حدود حرم میں مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ نے اپنا اطمینان مومنوں کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں اتارا۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور تقوی کے کلمے آپ کو لازم کر دیا گیا آپ پر، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ظاہر ہے تقوی کے کلمے کے اندر جو باتیں ہیں، ایک اللہ کا اقرار اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو کہنا، یہ خود اپنے آپ میں جنگ نہیں
امن کا پیغام دیتا ہے۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور مومن اس کے سزاوار بھی تھے، حقدار بھی تھے کہ ان کو اس کلمے کی تلقین کی جاتی، ان کو لازم کر دیا جاتا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اگر کلمہ تقوی مومنوں کو نہ لازم کیا جاتا تو جنگ یقینی تھا، اور جنگ کے نتیجے میں جو ہوتا ہے وہ جنگ ظاہر ہے۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون۔ یہاں سے ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، آپ تشریف تو لائے تھے لیکن مکے کے قریشیوں نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو حرم کے حدود میں داخل نہیں ہونے دیا، واپس کر دیا۔ پھر اس کے بعد وہ مذاق اڑانے لگے کہ کیا ہوا، تمہارے رسول نے یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ عمرے کریں گے، حرم میں داخل ہوں گے، بال ترشوائیں گے، مڈوائیں گے، کٹوائیں گے، طواف کریں گے، قربانی کے جانور ذبح کریں گے۔ مذاق اڑانے لگے، دیکھا واپس چلے گئے، میرا روب اور دبدبہ قائم رہا۔ اللہ ان کے تمسخر کو، ان کے مذاق اڑانے کو اس آیت میں اور اس خبر میں ایسا بدلا کہ گویا ماتم کرنے لگے، ان کے دلوں پہ گویا ایک ہتھیار چلا دیا گیا، ان کے دلوں کے اندر گویا ایک بزدلی اور غمی کا ایک پیغام دے دیا گیا۔ کہا گیا اس میں بے شک اللہ نے سچ کر دکھایا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے خواب کو، یعنی آئندہ سال وہ تشریف لائیں گے، مکہ فتح کریں گے، حدود حرم میں داخل ہوں گے، کیا کیا ہوگا؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ، مسجد حرام میں تم ضرور بھی ضرور داخل ہوگے اگر اللہ نے چاہا۔ آمینین، امن و امان سے، محلقین رؤوسکم ومقصرین، اپنے سروں کے بال مڈاتے ہوئے یا ترشواتے ہوئے، یعنی دونوں کیفیت ہوگی، کچھ ترشوائیں گے کچھ مڈوائیں گے، بہر کیف حاصل یہ ہے کہ اپنے مقصد میں کامیابی ملے گی۔ لا تخافون، بے خوف ہو کر، فعلم ما لم تعلموا، اللہ فرما رہا ہے اللہ نے جو جانا وہ تم نہیں جانتے۔ فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ایک نزدیک آنے والی فتح رکھی کہ بس فوراً ہی خیبر کے علاقے تمام فتح ہو جائیں گے اور مومنوں کا قبضہ اس کے اوپر ہو جائے گا۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وہی اللہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق، سچے دین کو دے کر اس کائنات میں بھیجا ہے تاکہ وہ تمام ادیان پر، دینوں پر، دین اسلام کو غالب فرما دیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی گواہ ہے، یعنی ایسا ہو کر کے رہے گا چاہے دنیا کے لوگ چاہیں نہ چاہیں، کفار مشرکین کے دین پر بھی اسلام کو غالب فرما دے، اور اہل کتاب کرسچن اور جیوز کے جو ادیان ہیں ان دینوں پر بھی اسلام کا غلبہ ہو جائے، اور اللہ نے ایسا کر کے دکھا دیا۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار، جو ان کے ساتھ مومنین ہیں وہ
کفار پر سخت ہیں، کافروں پر سخت ہیں، جیسے شیر شکار پر. اور رحماء بینہم، اور آپس میں نرم دل ہیں. مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ کفار پر تشدد کا یہ معاملہ تھا مومنوں کا کہ ان کے جسم کو اپنے جسم سے ٹچ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے، اور آپس میں رحم دل کی یہ مثال تھی کہ جب بھی ایک دوسرے سے ملتے سلام، مصافحہ اور معانقہ خوشی کی بنیاد پر فرماتے تھے. صرف اسلام کی بنیاد ایک تھی جو سب میں برابر شریک ہوا کرتی تھی. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو دیکھو گے رکوع کی حالت میں سجدے میں گرتے ہوئے، اور وہ اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت اور نشانی ان کے چہروں میں سجدے کے نشان سے ہیں، یعنی وہ کثرت سے سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اور یہ حالت ان کی صرف یہاں نہیں قرآن میں بیان کی گئی، بلکہ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، یہ ان کی مثالیں بیان کی گئی ہیں توریت میں بھی اور انجیل جیسی کتاب میں بھی. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے ہیں، اور دوسری تمام احادیث جو سجدے، رکوع اور پیشانی کو زمین پر رکھنے سے کے تعلق سے آئی ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سجدے کرنے کی وجہ سے مومنوں کے چہرے قیامت میں روشن ہو جائیں گے، پرنور ہوں گے، بلکہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا ہوگا. اور حدیث میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو کثرت سے راتوں میں سجدے کرتا ہے صبح میں اس کے چہرے روشن اور چمکدار ہوتے ہیں. لہذا یہ مثالیں ان کی توریت اور انجیل میں بھی بیان کی گئی ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم کی مثال انجیل میں یہ لکھی ہے کہ وہ ایک کھیتی کی طرح ہوں گے، نیکیوں کا حکم کریں گے، بدیوں سے برائیوں سے منع کریں گے. کھیتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اصحاب و مومنین اس کی شاخیں ہیں. ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ، جیسے کہ اس کھیتی نے اپنی شاخ کو نکالا. كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ، جیسے اس کھیتی نے اپنی کوپل کو نکالی، جیسے اس کھیتی نے اپنی کوپل نکالی. فَآزَرَهُ، پھر وہ مضبوط ہوئی، پھر طاقت بھر دی اس میں. فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ، پھر وہ اپنے تنے کے اوپر کھڑی ہو گئی اور مضبوط ہو گئی. یعنی مثالیں دی گئی ہیں کہ شروع میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی آواز لگائی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تنے تنہا تھے. 4 لوگوں نے ایمان قبول کیا. پہلے عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، لڑکوں بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور غلام میں حضرت زید رضی اللہ عنہ. یعنی اس طرح 4، پھر اس کے بعد تعداد بڑھتی چلی گئی. اور جس طرح ایک دانہ زمین میں اپنے آپ کو مٹا کر گلے گلزار بن جاتا ہے، اس کی کوپل نکلتی ہے، پھر اس کی شاخیں نکلتی ہیں، پھر تنے مضبوط ہوتے ہیں، اسی طرح اسلام کا یہ تنا مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا. اور کفار و مشرکین جس شاخ کو، جس کوپل کو کمزور سمجھتے تھے، وہ ایک دن اتنا مضبوط پیڑ بن گیا
کہ اس کی طرف آنکھیں اور نگاہیں اٹھا کر دیکھنا ان کے لیے ممکن نہ ہو سکا۔ یہ صحابہ کی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں قرآن میں بھی، توریت اور انجیل میں، زبور میں، سب میں بیان کی گئی ہے۔ یعجب الزراع، پھر جب وہ تنا مضبوط، وہ کھیتی لہلہا جاتی ہے اور وہ شاخیں لہلہاتی ہوئی ہریالی دینے لگتی ہیں تو وہ کسانوں کو بھلی لگتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعداد جب بڑھتی چلی گئی، مرد بھی داخل ہو رہے ہیں، عورتیں بھی داخل ہو رہی ہیں، غلام بھی داخل ہو رہے ہیں، کمزور بھی داخل ہو رہے ہیں اسلام میں، طاقتور لوگ بھی داخل ہو رہے ہیں، جو تاجر ہیں وہ بھی داخل ہو رہے ہیں، اشراف قریش بھی داخل ہو رہے ہیں، علاقے در علاقے سے لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ یعجب الزراع، تو جس طرح کھیتی لہلہاتی ہوئی ہوتی ہے تو کسان خوش ہو جاتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کھیتی کے سب سے پہلے، جو اس کھیتی کے گویا شادابی کے ذمہ دار اور اس کو سینچنے کے اور اس کھیتی کے کسان تھے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات سے خوش ہو رہے تھے۔ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں، جو ایمان نہیں لائے تھے اب تک ان کے دل جلتے تھے، وہ ملول تھا، وہ دلوں میں تنگی پیدا ہو رہی تھی کہ جس درخت کو ہم کمزور سمجھ رہے تھے آج تنا آور مضبوط درخت ہو گیا ہے، اب اس کو اکھاڑ پھینکنا یہ ہمارے بس میں نہیں، ناممکن سا ہو گیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرة واجرا عظیما، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان میں کے مومن جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، بخشش اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کر رکھا ہے کہ اے مومنو، تم نے ایمان کو قبول کیا، تقوی کو اختیار کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مشرف ہوئے اور آپ کی دیدار سے اپنے کام و دہن کو مشرف کیا، مزدہ ہو تمہارے لیے، خوشخبری ہے تمہارے لیے، بخشش ہے تمہارے لیے، جنت کے وعدے ہیں، اور جو بھی اس طرح نیک اعمال کرتے رہیں گے اور میرے اوپر اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بے دیکھے ایمان لاتے رہیں گے، ہم ان تمام کے لیے بخشش اور بڑے بدلے جنت اور قیامت میں آخرت میں اپنی دیدار کا وعدہ کرتے ہیں ان سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور آپ کی باتوں سے محبت عطا فرما دے، اور آخرت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور اللہ اپنی زیارت ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔